جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، حتیٰ کہ عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی شوہر کی پرمیشن کے بغیر۔ رمضان کے روزے تو وہ رکھے گی، اب نفلی روزہ رکھنا ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، لازم نہیں ہے۔ لیکن عورت نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے، جیسے پیر کا دن روزہ رکھنا پیر اور جمعرات کا افضل ہے، اب پیر کا دن آیا، ایک عورت کو خیال آیا کہ آج میں روزہ رکھتی ہوں، نبی کی سنت ہے، شوہر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسے موقع پہ شریعت کہتی ہے شوہر کی بات مانو۔ وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور مثال دوں پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر شوہر سفر پہ ہے، وہ کسی دوسرے ملک گیا ہوا ہے، اور بیوی کا یہاں ارادہ ہوا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں پیر کے دن، شوہر نے وہاں سے فون کر کے کہا کہ نہیں اجازت، تو یہاں بیوی کے ذمے شوہر کی بات ماننا لازم نہیں ہے، بلکہ بیوی کے ذمے بہتر یہی ہے کہ وہ رکھ لے اگرچہ شوہر منع کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، کسی خاتون کو منع کر رہا ہے، تو اس کی علامت ہے کہ بھائی اس کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے سے میرا جو حق ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے شوہر کو دن میں زوجہ کے ساتھ قربت کا خیال آئے، اس کے ساتھ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کا خیال آئے، لیکن بیوی چونکہ روزے سے ہوگی وہ نہیں کر سکے گا یہ کام۔ لیکن یہاں پر چونکہ نقصان کا خطرہ تھا، شوہر کا حق ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا وہ روزہ رکھے گی تو جو اس گھر کے ضروری کام ہیں شوہر کو پتہ ہے وہ نہیں کر سکتی، روزہ رکھ کے یہ پڑ جائے گی بستر پہ اور اٹھے گی بھی نہیں، تو یہاں جو ہے نا جیسے کھانا پکا کے دینا یا اس طرح کی کوئی جو عام طور پہ گھر میں خواتین کام کرتی ہیں درمیانی درجے کے گھروں میں، متوسط آمدن والے گھروں میں، تو یہ کام نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن شوہر اگر سفر پہ ہے تو پھر بیوی کے روزہ رکھنے سے اسے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وجہ یعنی کوئی تکلیف نہیں ہے نا، پھر اس کا روکنا بلا وجہ کی ہٹ دھرمی ہے، تو یہاں پھر شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی کہ بھائی آپ سفر میں ہو، آپ گھر پہ تھوڑی ہو، ہم روزہ رکھیں روزہ نہیں رکھیں ہماری مرضی ہے۔ تو یہاں شریعت کے حکم کو فوکس کیا جائے گا کہ شریعت پہلے ہے، میاں بعد میں، کیونکہ اسلام نے مستحب قرار دیا ہے، روزہ رکھنے کو عبادت قرار دیا ہے۔